صحت کے حوالے سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور بچوں کی صحت۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ بہت سارے والدین اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر میں ہی روزہ رکھنا شروع کروا دیتے ہیں، اور 7-8 سال کی عمر میں ہی روزہ بچوں کو رکھوانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی تقریبات کرتے ہیں کہ بچوں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اور بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچے 14-15 سال کی بھی ہو جائے تو وہ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بچے کی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اوورآل روزہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یعنی ہر فرد چاہے وہ 8-10 سال کا ہو یا 12-13 سال کا ہو، 14 سال کا ہو، وہ 16-15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس برداشت کر سکتا ہے، اس سے اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی فرد کو آپ 15-16 گھنٹے کے لیے بھوکا پیاسا رکھ دیں تو اس کے نتیجے میں اس کی صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو روزہ رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس سے لائف تھریٹننگ کوئی کنڈیشن نہیں پیدا ہوتی، اس سے صحت کو، زندگی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا، اللہ کہ کسی کو پہلے سے کوئی بیماری ہو۔ ادروائز ایک نارمل ہیلدی بچہ یا بچی جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں بھی، 11 سال کی اور آگے عمر میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، تو روزہ رکھنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن 2-3 چیزوں کا اس حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو ظاہر ہے ہمارے دین کی تعلیمات ہے کہ روزہ کس پہ فرض ہے، تو روزہ ظاہر ہے ان بچوں پہ فرض ہے جو 13 یا 14 سال سے زیادہ کی عمر کے ہوں۔ اگر بچے کی عمر اتنی ہے تو پھر ہمیں والدین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو روزے کی ترغیب دلائیں اور اس بات کا اہتمام کریں کہ بچے روزے رکھیں اور ان کی شروع سے عادت پڑے روزے رکھنے کی، اور اس میں کوئی فزیکلی یا مینٹلی یا کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی قباحت نہیں ہے، تو بچے بہت اہتمام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس کے اندر ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ بچوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے اور والدین کو بھی کہ روزہ بنیادی طور پہ سونے کی عبادت نہیں ہے۔ یعنی عام طور پہ ہمارے معاشرے میں رجحان ہے کہ سارے بچے جو ہے نا وہ صبح سحری تک جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں اور پھر 4-5 بجے تک سوتے رہتے ہیں اور پھر اٹھتے ہیں اور 1-2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا افطار کر لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے سے پہلے بھی ایک عبادت فرض ہے، اور وہ ہے نماز، جو بچے کو 11-12 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے۔ تو والدین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ پہلے بچوں کو نماز کی پابندی کی عادت ڈالیں اور یہ ان کو سمجھائیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں کہ وہ روزہ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ جو اہم عبادت ہے وہ نماز کی بات ہے۔ اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ بھائی پہلے نماز ہے اور پھر روزہ ہے۔ تو تمام بچے جو روزہ رکھیں، چاہے وہ 10 سال کی عمر میں رکھیں یا 11 سال کی عمر میں رکھیں یا 12 سال کی عمر میں رکھیں، وہ اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام کریں۔ لیکن بچوں کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 2-3 چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو ہے کہ جب بچوں کو آپ روزہ رکھوائیں تو ظاہر 15-16 گھنٹے کا روزہ ہے، اور خاص طور پہ گرمیوں کا روزہ، اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ پراپر بچے سحری کریں اور لیٹ سحری کریں، بالکل آخری وقت میں سحری کریں۔ پانی کا زیادہ استعمال کریں سحری کے اندر تاکہ جسم کے اندر پانی کی کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے، اور جو ہے اس کے نتیجے میں ان کو دن کے اندر کوئی پرابلم نہ پیش آنے پائے۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کے سحری کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بچے فزیکلی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں روزے کے دوران۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچے پورا دن گھر کے اندر ہی بند رہیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں کہ ان کو دھوپ نہ لگ جائے یا گرمی نہ لگ جائے، وہ کچھ کھیل کود نہ کریں یا وہ اور کچھ نہ کریں، پورا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہیں، تو یہ بھی روزے کا مقصود نہیں ہے۔ اور اسی لیے دوسری چیز جو اس کی طرف ہمیں توجہ دلانی چاہیے بچوں کو اور والدین کو، وہ یہ کہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندہ کسی طرح گھر میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ماحول کے اندر اور ویڈیو گیم کھیل کر اور ٹی وی دیکھ کر اپنا روزہ کسی طرح گھنٹے پورے کر دے، بلکہ روزہ ایک عبادت ہے۔ اور روزہ عبادت اس طرح سے ہے کہ بندہ اس میں روٹین کی سرگرمیاں جاری رکھے اور بھوک پیاس برداشت کرے اور اس کو عبادت کے طور پہ سمجھے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ روزے کے اندر وقت گزارنے کے لیے جو بہت سارے والدین اور بچے چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ ویڈیو گیمز کھیلتے رہیں اور کسی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں اور آئی پیڈ اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے رہیں، تو یہ بھی کوئی صحت کو بہتر بنانے کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ اس سے روزے کی اسپرٹ بھی خراب ہو جاتی ہے اور بچے کی صحت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بچوں کو فزیکلی ایکٹیو ہونا چاہیے روزے کے دوران بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بچے باہر جا کے کھیلنا چاہیں تو کھیل سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی کھیل سکتے ہیں، اور چھوٹی موٹی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں۔ بہت اسٹرنس فزیکل ایکٹیویٹی کرنا مشکل ہوتا ہے رمضان میں، وہ بھی اگر سخت گرمیاں ہو تو، اور اس کو بھی ہمیں تھوڑا ڈسکریج کرنا چاہیے۔ لیکن ادروائز بچوں کو ہمیں ایکٹیویٹی الاؤ کرنی چاہیے روزے کے دوران، اور اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بچے نہ صرف بھوک پیاس برداشت کی عادت ڈالیں بلکہ دن بھر ایک ایکٹیو لائف اسٹائل کو گزارنے کی عادت ڈالیں، تاکہ یہ رمضان سے ان کی ایک ذہنی اور فکری تربیت بھی ہوتی ہے، ان کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے، اور ایک لائف اسٹائل بھی اس کے نتیجے میں ان کا ڈیولپ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ان کا ابھی سے ڈیولپ کرنا چاہیے۔
تو ان چیزوں کا اہتمام والدین کو کرنا چاہیے. بالعموم ہمارے دین کے اندر یہ بات ہے کہ بچے جب 13-14 سال کے ہو جائیں تو ہمیں ان کو روزہ رکھوانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ وہ پورے روزے رکھیں اور رمضان کی پوری اسپرٹ کے ساتھ رکھیں اور اپنی صحت کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے رکھیں, اور جس کے نتیجے میں اس سے ان کی قوت مدافعت بھی بہتر ہو, ان کی صحت بھی بہتر ہو اور ان کی ایمانی کیفیت میں بھی بہتری پیدا ہو.